أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 47 آج ہماری تفسیر یہاں سے انشاءاللہ شروع ہوگی وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیلی اہل انجیل بما اس کے مطابق جو انزل اللہ فی نازل کیا اللہ نے اس میں جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ یہ جو فیصلے وغیرہ کرانے آ جاتے تھے اپنے فیصلے اپنی کتاب کے مطابق یہ جو یہود و نصارہ تھے اللہ نے ان کی کتابوں میں جو کچھ اتارا تھا اس کے مطابق تو یہ فیصلے اپنی مرضی کے کرتے پھرتے تھے اور جب نبی کریم نے ان کو بتایا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی کے فیصلے لینے آتے تھے یہ ساری کہانی پچھلے آیات میں ہم نے تفصیل سے آیت نمبر 46 تک کر لی ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تو جس نے نہیں سنا وہ پچھلی آیات کو ضرور سنے تاکہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے اور چاہیے کہ فیصلے کرے جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں لہٰذا اہل انجیل اب یہ اہل انجیل کو کہا جا رہا ہے جو انجیل کے ماننے والے ہیں نصارہ یہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں اس جو اللہ نے ان کی کتاب میں لکھ کر ان کو حکم دیا ہے کہ بھئی اس کے مطابق فیصلہ کرو انہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے نا جب وہ انجیل کے ماننے والے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو نہ فیصلہ کرے کس کے مطابق بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے یعنی جو اور چاہیے تو ان کو یہ کہ وہ جو انجیل کو ماننے والے ہیں وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں اور جو نہیں مانتے تو وہ کیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں یعنی کہ کتنی واضح بات ہو گئی کہ جب وہ اپنی کتاب جو اللہ نے ان پہ اتاری جب وہ اپنی کتاب کوئی نہیں فیصلہ کر رہے اگر ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے اپنے دین پہ نصارہ ہیں وہ انجیل پہ رہنا ہے تو پھر انجیل میں جو فیصلے اللہ نے ان کو بتائے ہیں جو حکم بتائے ہیں جو احکامات بتائے ہیں وہ اس کو مانے نا یہ ہمارے نبی کو بتایا جا رہا ہے تو مانے وہ اس کو کرے اپنے فیصلے اس کے مطابق اور اگر وہ ملم یحکم بما انزل اللہ وہ نہیں کرتے فیصلے اس کے مطابق جو اللہ نے ان کو کتاب دی ہے تو پھر کیا ہے فاولئک هم الفاسقون پھر تو وہ فاسق ہیں اب فاسق ہیں حدوں سے نکل رہے ہیں تو وَأَنزَلْنَا اور نازل کی ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نازل کی ہم نے الیک الکتاب طرف آپ کے کتاب اب قرآن کا ذکر آ گیا یہاں بالحق کی حق کے ساتھ مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے اس کی کس کی بین یدیہ پہلے ہے اس سے من الکتابی کتابوں میں سے ومہیمنن مہیمنن ومہیمنن علیہ اور نگہبان ہے اس پر فحکم بس فیصلہ کیجئے بینہم درمیان ان کے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے میں نے پچھلی آیات میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے چاہتے نہیں تھے اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے تھے اور پھر پیچھے سے لوگوں کو ایک دوسرے کو پڑھا کے لے آتے تھے کہ نبی کریم نے اگر یوں فیصلہ کر دیا تو مان لینا نہیں تو نہیں ماننا یعنی نہ تو انہوں نے سوری نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کے فیصلے ماننے تھے اور نہ ہی وہ ہمارے نبی کے فیصلوں کو مان رہے تھے کچھ عجیب ہی بیچ کی چیز بنا رہے تھے وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ساری بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حقیقتیں بھی کھول کے رکھ دی ساری پوری پچھلی آیات میں آپ کو سارا بتا چکی ہوں اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر وہ نصارہ جو ہیں اگر وہ اہل انجیل کون ہے نصارہ نا انجیل کے ماننے والے اگر وہ چاہتے ہیں فیصلہ اپنا تو پھر اپنی کتاب کے مطابق اس طریقے سے کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے ایک تبدیلیاں نہ کر دیں اپنی مرضیاں نہ کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کرتے فاولئک هم الفاسقون وہ تو فاسق ہے اور پھر اللہ نے آگے کہا اور نازل کی ہم نے ان کی طرف کتاب جو حق کے ساتھ یعنی تورات اور انجیل کے بعد اب قرآن کا ذکر ہے ان آیات میں کہ قرآن حق لے کر اترا ہے قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے ہاتھوں میں نا یعنی تورات اور زبور اور انجیل قرآن ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے نہ صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ قرآن اس پر مہیمنن علیہ نگران بھی ہے
قرآن جو ہے وہ نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے۔ قرآن جو ہے آئینہ ہے، پچھلی کتابوں کا محافظ ہے، نگہبان ہے، گواہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ حقیقت بتاتا ہے نا، جو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، جس کی سچی گواہی ہوتی ہے۔ تو قرآن آئینہ ہے، قرآن کے اندر ان کی ساری صحیح چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا کیا فرمایا کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلے کریں، جو حق ہم نے آپ کی طرف اتارا آپ اس کے مطابق فحکم بینہم، پس فیصلے کیجئے بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی ان کی تو جو خواہشیں ہیں نا جو وہ لے کر آتے ہیں اس کے مطابق تو آپ فیصلہ کریں نہیں۔ آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، قرآن میں آئے ہوئے جو احکام شرعیہ ہیں ان کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اور کیا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، اور ہاں اما جا کا من الحق، جب حق آ گیا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا نا، ہر ایک کے لیے، لِكُلِّن ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منکم شراطن بنایا ہم نے تم میں سے، شراطن ایک راستہ، ومنہاجا اور ایک طریقہ، واضح راستہ۔ یہ جو شارع کا جو لفظ ہے نا، شارع جو سڑکوں پہ بھی جو ہے، شارع یعنی راستہ، اور منہاجا واضح راستہ، طریقہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک صرف راستہ اور ایک ہوتا ہے طریقہ، تو اللہ نے راستہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا، کہ قرآن میں آئے ہوئے جو شرع ہے، جو مطلب شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق، اور منہاج وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ کے جو اللہ نے جو شریعت کے حکم دیے ہیں، باتیں کی ہیں، بتائی ہیں طریقے، اس کا منہاج یعنی وہ طریقہ، وہ راستہ بھی بتایا کہ اس پر چل کر اللہ کے حکموں کے عین مطابق پھر چلیں، اور چل کر کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کتابیں کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اچھا یہاں پر منہاجہ تک میں نے آپ کو بتایا نا، کہ اس کے بعد یہاں سے بتاتی ہوں۔ پہلی بات ذرا سا میں دوبارہ دہرا کے آؤں کہ بھائی ان کو، یہ اگر اہل انجیل ہے تو پھر جو اصلی باتیں انجیل میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے اتاری ہے اس کے مطابق کریں۔ اگر یہ اس کے مطابق بھی نہیں کرتے تو یہ پھر فاسق ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ نے کہا ہم نے قرآن اتارا ہے حق کے ساتھ، اور قرآن پچھلی ساری کتابوں کی گواہی دیتا ہے، ساری کتابوں کا نگران ہے، قرآن جو ہے محافظ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو تو بدل ڈالا تھا نا، قرآن کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، اور قرآن ان کتابوں کا محافظ ہے۔ تو بس آپ کو اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ ان کے درمیان اس طرح کیجئے، کیسے؟ جو اللہ کے حکم کے عین مطابق ہو، اہواءہم ان کی خواہشوں کے مطابق بالکل بھی نہیں ہو، ان کی خواہشوں سے ہٹ کے، کیونکہ یہ تو اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے تھے نا۔ جب حق آپ کے پاس آ گیا، حق کس کو کہا؟ قرآن کو نا، جب آپ کے پاس جا کا من الحق آ گیا آپ کے پاس حق، تو پھر آپ نے حق کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلے کرنے جو لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کیسے فیصلے کرنے؟ جو شریعت کا قانونی طریقہ اللہ نے بتایا، وَمِنْهَاجًا اور ایک طریقے جو اللہ نے بتائے، جو راستے اللہ نے بتائے اس پر چل کر اللہ کو راضی کرے۔ اب آگے کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا تمہیں، امتاً واحدہ، امت ایک ہی، وہ چاہتا تو سب ایک ہی بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ سب کو ایک جیسا بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن وہ آزماتا ہے تمہیں، آزمانے کے لیے بناتا ہے، آزمانے کے لیے وہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، فیما آتاکم اس میں جو آتاکم اس نے دیا تمہیں، جو کتابیں دیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے بھیجنے میں کیا رکھا ہے؟ بندوں کا امتحان رکھا ہے، کہ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، بلکہ کیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سبقت، بس کون سا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں سبقت، آگے بڑھنا، یعنی سبقت کہتے ہیں نا آگے بڑھنا، اس نے دیا تمہیں، پس سبقت کرو، اپنی نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ اللہ کی طرف۔ تو مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعہ سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے بھیجنے میں بندوں کا امتحان رکھا ہے کہ اب بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرو، بلکہ نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کرو۔ کیسے نیکیوں میں سبقت کیسے ہو جائے گی؟ بھائی اللہ نے جو آپ کے اوپر حق اتارا، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو پچھلی کتابوں کا بھی گواہ ہے نا، تو جو اللہ نے فرما دیا اس کے مطابق رہو نا۔ ہاں، اور پھر دنیا میں آپ یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے اس کو پکڑ کے اس کے مسئلے میں الجھے رہو، اس کے مسئلے میں الجھے رہو۔ نہیں، آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، دوسروں کو بھی خوش رہنے دو، خود بھی خوش رہو، عمل کی بات ہے یہ۔ اور معاف کر دو لوگوں کو، معاف کر دینے سے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ پیروں میں لگے کانٹے لے کر چلتے رہو گے تو اسی طرح تکلیف میں رہو گے۔ اگر پیروں سے لگے کانٹے نکال دو گے تو دوڑو گے نا، نیکیوں کی طرف دوڑو گے نا، تکلیف کم ہو جائے گی۔ اسی لیے معاف کر دو، معاف کر کے دل سے نفرتوں کے کانٹے بھی نکال کر پھینک کر آگے چلو۔ صرف کیا کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اور پھر آخری حصے میں تو اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ سب کو لوٹنا ہے اللہ کے پاس، اور اس دن تمام اختلافات کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب عمل کی کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ انسان خواہشات کی پیروی میں نہ پڑے۔ میں اکثر آپ سے پوچھتی ہوں نا، عمل کی باتیں شیئر کریں، کیا سیکھا؟ سیکھیں اور نوٹ کریں کہ انسان خواہشات کی، جو میرا دل چاہتا ہے میں یہ کر لوں، نہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی کرو۔ خواہشات کے آگے ڈھیر نہ ہو جاؤ، خیر خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ انسانوں کی انسان جو ہے اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اللہ کے ساتھ توجہ میں رہو، نہ کہ دوسروں کی توجہ میں پڑے رہو، اور اپنی توجہ جو ہے اللہ کی طرف اور نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کے لگاؤ، بڑھ چڑھ کے دوڑو نیکی کی طرف۔ یہ نیکی ہو گئی، اس پہ اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جاؤ، ارے میں تو بہت نیک ہوں، میں نے تو آج یہ کر، ارے آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو اور بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو۔ لوگوں کے معاملات کی فکر چھوڑ دو، ان میں انٹرفیئر کرنے کی کوششیں چھوڑ دو۔ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے، اس کی اچھی چل رہی ہے، اس کی لڑائی چل رہی ہے، اس کے گھر میں یار ہے۔ ارے چھوڑو اس چیز کو، اپنے وقت کو اپنے رب کے لیے لگا دو، محتاط زندگی بسر کرو، محتاط زندگی بسر کرو، کیونکہ بما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو تم تھے اختلافات کے اندر، چاہے یہ اختلاف مذہب کا ہو، گھر کا ہو، رشتہ دار کا ہو، محلے دار کا ہو، ان میں تم جو وقت برباد کرو گے نا، یاد رکھنا الی اللہ مرجعکم جمیعا، جب تم لوٹو گے، لوٹنا تمہارا سب کا ہے، سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں۔ یہ بڑا کھڑکھڑا دینے والا لفظ ہے، بڑا زور دے کے بتا رہی ہوں۔ فَيُنَبِّئُ، دیکھیں تشدید بھی اوپر لگی ہوئی ہے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ تم کن اختلافات میں پڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نا، آپ ایک یہاں پر یہ والی آیت 48 پہ کلوز کرتی ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے اور زیادہ آگے میں اگلی آیت پہ نہیں جاؤں گی، یہی آیات اپنے اندر اتنا کچھ رکھتی ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُم، یعنی بتا دے گا تمہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک مثال دوں عام زندگی سے، وہ کہتے ہیں نا ماں جاتی ہے نا کہیں بچوں کو سمجھا کے جاتی ہے، میں عموماً، کیونکہ دیکھیں آپ میری جو کلاس ہے اس میں لیڈیز ہی بیٹھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، آگے مائیں بننا ہوتا ہے، اور جو مائیں ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، جیسے میں اس لیے ماؤں کی مثال زیادہ دیتی ہوں کہ چونکہ مائیں محبت بھی کرتی ہیں نا بچوں سے، اور اچھا بھی چاہتی ہیں، اور ان کی ہدایت بھی ان کو مطلب وہ کرتی ہیں، ہدایات دیتی ہیں، انسٹرکشنز دیتی ہیں۔ کہیں جا رہی ہوتی ہے نا تو کہتی ہیں دیکھو میں نے گھر میں آنا ہے، واپس گھر الٹا نہیں کر دینا، میں آ کے دیکھوں گی۔ اور پتہ ہوتا ہے اس نے، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا، واپس آئے گی ماں دیکھے گی، تو پھر جس کی غلطی ہوگی پھر اس کی کھچائی ہوگی نا۔ اللہ نے یہاں بتا دیا تم نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ پھر اب تم ان طریقوں میں اگر پڑے رہو، فلاں یہ کر رہا ہے، بھائی میں نے جو کتابیں دے دی تم، اور پچھلی کتابوں میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، تو جو پچھلی کتابوں کی تبدیلیاں ہیں نا، وہ تو انہوں نے کر دی، لیکن قرآن کے اندر جو چیز اگر قرآن کے اندر ہے اور وہ چیز ان کی کتاب کے اندر بھی ہے، تو پھر تو وہ چیز تو ٹھیک ہے۔ اگر قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے نا کہ ہاں یہ چیز ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں بھی ہے، وہ تو مانی جائے گی۔ لیکن اگر قرآن کہہ رہا ہے ایسے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں، تو وہ تو ان کی تبدیلی کی ہے، اس کو تو پھر نہیں مان سکتے۔ لیکن اصل میں جب آخری کتاب آ جاتی ہے ہر جگہ،
اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخری ڈگری ہوتی ہے نا، کسی جگہ آپ جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کی آخری ڈگری چیک ہوتی ہے کہ آپ نے کیا، یہ نہیں دیکھتے کلاس 1 کا رپورٹ دو، کلاس 2 کا رپورٹ دو، کلاس 3 کی رپورٹ دو، آپ کی کر ارے بھائی اپنی فائنل ڈگری دکھاؤ، ڈگری کیا ہے؟ تو جب قرآن پاک اتار دیا نا اللہ نے پورے ہدایت کے ساتھ، تو پھر اس پر عمل کرو، پھر ان کی ان چیزوں کو تو چلو، پھر ہم قرآن تو تصدیق کرتا ہے نا، پچھلی کتابوں کا انکار تھوڑی کرتا ہے، قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ اس کی جو حق ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، صرف اس کی تصدیق کرتا ہے، جو بندوں نے اپنی مرضی سے بنا ڈالا اس کی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، سچی ساری باتیں قرآن میں بتا دی، قرآن کو حق بنا کر بھیج دیا، اب جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اور اللہ نے شرعی طریقے بھی، شرعی آیات بھی دے دی، و منہاجا، اور راستہ بھی دکھا دیا، راستہ دکھا دیا شریعت کے ذریعے، منہاجا وہ طریقہ بھی بتا دیا اس طریقے سے۔ اب اگر اللہ چاہتا نہ کوئی کتاب اتارتا، اللہ نے کہا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، میں چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، کیا ضرورت تھی کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی امت ہے، یہ اس کی امت ہے، کیا ضرورت؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، وہ تو چاہتا تو اگر بنا دیتا تو میں امتم واحدہ، ایک ہی امت بنا کے پیدا کر دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن آزمائش کی نا اس نے تمہاری، فِيمَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا، جو اس نے تمہیں دیا تم اس پر کتنا عمل کرتے ہو، اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، اس کو اپنی زندگی میں کتنا شامل کرتے ہو، اور اس میں کتنی اپنی طرف سے اپنی خواہشیں ڈال دیتے ہو یا تبدیلیاں کر دیتے ہو، پھر دو گے جواب اللہ کو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ نے ایک جملہ کہہ کے بڑا زبردست طریقے سے آگے سے کہا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو، آگے بڑھو نیکیوں میں۔ اللہ نے جو نیکیاں کرنے کے طریقے بتائے، شریعت کے طریقے بتائے، آپ کو جو سب حکم دیے، شریعت میں حکم دیے، اور منہاج یعنی وہ راستے دکھائے، واضح واضح راستے، تو کرو نا، نیکیاں کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا کھڑکھڑانے والی جملہ کہہ دیا، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوٹ کے، یعنی انسان مر جاتا ہے نا، اس کو مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا یقینی طور پر، جمیعا، سب کے سب، کوئی پیچھے بچے گا نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو تم کرتے تھے نا اختلاف، وہ جو تھی نا تمہاری بیکار کی لڑائیاں اور بیکار کے جھگڑے اور اس میں وقت کی بربادیاں، اللہ نے تو کہہ دیا فاستبقوا الخیرات، کرو نیکیوں میں آگے بڑھو، اس کو، اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی بات، اس کا پیچھا پکڑ، اس کے معاملات میں گھس، یہ نہیں، اپنی نیکیوں میں آگے بڑھو، اپنی نیکیاں کرو، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، کل تم آگے آؤ گے نا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا، بتا کون کس کو دیتا ہے؟ یہ سوچے نا، لوگ کہتے ہیں نا کسی سے بات کرو، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب ہوگا تو دیکھا دیکھا کیا جائے گا، جب اللہ نے کہہ دیا فَيُنَبِّئُكُمْ، بتا دے گا پھر وہ تمہیں، کون؟ مرجی حکم، لوٹنا بھی تمہارا ضروری ہے، اور جمیا، سب کے سب، اور پھر وہ بتا دے گا کون، جب آمنے سامنے ہوتا ہے نا بندہ، دو بدو ملاقات ہوتی ہے نا، پھر پکڑ کے جب، جس طرح کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے یا کوئی اچھا انسان ہوتا ہے سامنے، جو اچھا یا برا دونوں جب سامنے ہوتے ہیں تو سامنے بات ہوتی ہے، تو کہ کیا تمہارے بیچ میں تھا، کیا تھا، تم نے کتنے نیکیوں میں جلدی کی، کتنا وقت برباد کیا، یہ ساری چیزیں، اس کی بہت بڑی ساری بات بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمارا ٹائم اب کلاس کا اوپر ہو رہا ہے، تو یہاں سے میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آگے ہم اپنی تجوید اور تفسیر دونوں کریں گے۔ آپ سب اپنی حاضری پہ توجہ رکھیں، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو بلایا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے، تو آپ کو خود آنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ آج آپ کی تجوید کی کلاس ہو رہی ہے یا تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے، کون سی سورہ کی ہو رہی ہے۔ یہ وتیرہ نہ بنائیں کہ ہر دفعہ آپ کو، جس دن آپ کو اناؤنسمنٹ کی جائے تو آپ لوگ اس پہ پورا اترے، اور اناؤنسمنٹ نہیں ہو تو پھر آپ لوگ نہ اتریں۔ قرآن کلاس تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈیلی ہو رہی ہے، الحمدللہ، آپ سب نے شرکت کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے اپنی نیکیوں میں، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، نیکیوں میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب سے پہلے آگے بڑھنے والا اور فاستبقوا الخیرات کرنے والا بنائے، سبقت لے جانے، ایک دوسرے پہ سبقت کہتے ہیں نا، سبقت کون، یعنی ایک بندہ بھی نیکی کر رہا ہے دوسرا بھی، لیکن دوسرا کہتا ہے میں اس سے زیادہ کروں، میں اس سے پہلے جاؤں، میں اس سے پہلے جاؤں، میں آگے بڑھوں، سبقت لے جاؤں اس پہ۔ تو ہم نے غور کرنا ہے اپنے عمل پر کہ ہم سبقت لے جا رہے آگے بڑھنے نیکیوں میں یا نہیں، اللہ ہمیں سبقت لے جانے والا نیکیوں میں بنائے۔
اسی دعا کے ساتھ یہاں سے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔